اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عزیزان ملت، آج دنیا کے اندر معاملات داری میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، داڑھی چھوڑنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں یارو، داڑھی چھوڑنے کے سوچنا پڑ رہا، زندگی گزرتے چلے جا رہی، شادیاں ہوتے چلے جا رہے، بچے پیدا ہوتے چلے رہے، بچوں کے شادیاں ہوں گے، لیکن آج تک تم کو اتنی قربانی نہیں ہو سکی کہ تم اپنی جو سو چمڑی کی قربانی دے سکو، کہ تم اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا سکو. یہ کیسی بات ہے؟ کیا ہر سال یہ قربانی کا واقعہ آنا کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ عزیزان ملت، یہ مثال قرآن مجید میں بیان کرنا کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ ارے عورتوں کے لیے اپنی قربانیاں دے دینا ان معاملات سے جس نے شریعت میں حرام قرار دے دیا، مردوں کے لیے ان باتوں کی قربانی دے دینا جو شریعت نے حرام قرار دے دیا. اب کس چیز کی مثال کے انتظار میں؟ کون سے رسول آنے والے ہیں؟ کون سے نبی آنے والے ہیں؟ کون سی کتاب آنے والی ہے؟ اب کوئی رسول آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی امت آنے والی ہے. اب آئے گی تو بس حساب کتاب کا دن آئے گا. کب تک؟ بولنے والے بولتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے. ہر سال یہ 10 ذی الحجہ آتے رہے گی، جاتی رہے گی. اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں بہتر بات ہے. نہیں تو تم اپنی دھن میں رہو، تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست. غریب اپنے حال میں مست ہے، غریب اپنے حال میں مست ہے، لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ اٹل ہے. اس دین میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تم اگر عمل نہیں کرتے یہ دین برقرار ہے، تم عمل کرتے ہو یہ دین برقرار ہے. یہ دین میں کبھی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ دین کا جو احساس ہے، یہ دین کا جو انداز ہے، یہ دین کا جو جزو ہے، یہ دین کے اندر جو مزہ ہے وہ برقرار رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر اس دین سے تم لطف حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں جو سو آسانی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، بنا تبدیل شدہ دین تمہارے سامنے موجود ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرو، دین کبھی تبدیل ہونے والا نہیں. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کے جہاں میں بھیج دیا، اور ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے کلام کو بھیجا تاکہ وہ قوم اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار لے. میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے، چاہے وہ غیر ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، چاہے جو بھی ہو، یہ سب کچھ جو انسانیت قیامت تک آنے والی ہے سب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہلائے گی. ایک ہے امت اجابہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اور دوسری امت دعویٰ جو غیر ہیں، جن کو دین اسلام کی دعوت جو سو پہنچانی ہے. عزیزان ملت، یہ دونوں امتوں کے لیے
ساری انسانیت جو آئے گی ان میں قرآن مجید نظام حیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید سمجھنے کا نظام بھی اس امت کے لیے بھیج دیا، اور وہ نظام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک احسان ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے کا نظام بھی اللہ نے بھیجا، اور وہ نظام صرف اور صرف صحابہ کرام کی زندگی کا جو سو نام ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھا جائے گا۔ یہی منہج سلف ہے، یہی زندگی کا میرے اور آپ کے جو سو معیار بن سکتا ہے۔ اب اس معیار سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اگر انسانیت اپنانا چاہے گی، اسے شاید ہدایت ملے گی، لیکن ویسی ہدایت نہیں ملے گی جیسی ہدایت صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ ویسی ہدایت شاید نہیں ملے گی کہ جیسی ہدایت صحابہ نے اپنے جو سو کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر جو سو حاصل کی تھی۔ اسی جماعت کو تھامے رہنے میں امت کی بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نظام کے تحت دنیا کو چلاتا ہے، اسی کے نظام میں دنوں کا آنا جانا ہے، اسی کے نظام میں راتوں کا آنا جانا ہے، اسی کے نظام میں مہینوں کا آنا جانا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت والے مہینے، نعمتوں والے مہینے انسانوں کے لیے بھیج دیے، اور یہ نعمتوں والے برکتوں والے مہینوں اور دنوں کا بنیادی مقصد یہ حدیثان ملت کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے ایمان کو جو سو تازہ کر لیں۔ 3 مہینے پہلے رمضان مبارک کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی سے چلا گیا تو برکتوں کا نظام دے کر گیا، ایمان کی تازگی دے کر گیا۔ اب اس کے بعد عزیزان ملت، آج کی شام سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں آنے والے 10 ایسے عظیم و شان دن آنے والے ہیں جس کے بارے میں علماء کرام نے کہا رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی افضل یہ دن ہے جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کہلائے جاتے ہیں۔ یہ وہ 10 دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء کرام نے کہا سارے جہاں میں سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین، مبارک ترین دن اگر کوئی ہے، یہ آج کی شام سے انشاءاللہ شروع ہونے والے ذی الحج کا جو مبارک 10 دن ہے جو ہماری زندگی میں آنے والے ہیں۔ اس سے بہتر 10 دن کوئی اور نہیں۔ پھر یہ 10 دنوں میں سارے سال کا سب سے مبارک دن 10 ذی الحجہ، جس کو یوم النحر کہا گیا، قربانی کا دن کہا گیا، سب سے بڑا دن اس سال کا اگر کوئی ہے تو 10 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، یہ 10 دنوں کی جو سو مبارک ایسے دن ہے کہ ان میں ایک دن ایسا ہے، ایسی مبارکبادی والا دن ہے 9 ذی الحجہ عزیزان ملت، کہ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اپنی زندگی کا پہلا حج جو سو سعادت حاصل کرنے کے لیے جب اس منبر پر عرفہ کے میدان میں بڑھے، خطبہ جو سو ارشاد فرما دیا، آسمان سے وہ آیت نازل کر دی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ یہ مبارک 10 دنوں میں عزیزان ملت ایک ایسا مبارک دن بھی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے جو قرآن مجید نازل کیا گیا تھا، وہ دن تھا عرفہ کا، وہ دن تھا 9 ذی الحجہ کا۔ یہی 10 مبارک دنوں میں جس دن ہمارے لیے زندگی کا نظام مکمل کر دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی اور اللہ کے قریب دین جو سو قابل قبول نہیں ہے۔ یہی مبارک دنوں میں وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل کی گئی۔ عزیزان ملت، یہی 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا، ان مقررہ دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا صحابہ کرام کی یہ سنت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں پھر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کیا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کو حکم دیا گیا وہ آہستگی سے یہ 10 دنوں میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر بلند کرتے رہیں۔ مردوں کو حکم دیا گیا وہ ہر نماز کے وقت ہو، چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، ان 10 دنوں میں رسول اللہ کی تکبیر کو بلند کیا کریں۔ اس لیے کہ علماء کرام نے کہا یہ ایسی سنت ہے جس کو امت نے آج بجھا دیا ہے، اس سنت کو اجاگر کرنا ہے، اللہ کی تکبیر کو، اس کے ذکر کو، اس کے کلمے کو، تحمید کو، تحلیل کو، تکبیر کو،
کو تسبیح کو بلند کرنا ان 10 دنوں میں، اور وہ 3 دنوں میں جس کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، یہ مبارک جو 10 دن ہیں، ان میں ایک ایسا دن ہے جس کو 10 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ سارے جو سال کا سب سے بڑا دن، یہ دن کی خصوصیت ایسی ہے کہ بہت ساری عبادتوں کو صرف یہ ایک دن کے لیے خاص کر دیا گیا۔ جمرہ کو کنکری ماننا یہی دن میں شامل کر دیا گیا، قربانی کا دینا یہی دن میں شامل کر دیا گیا، نمازیں تو یہ دن میں شامل ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ طواف افاضہ کرنا یہی دن میں شامل کر دیا گیا، صحیح کرنا یہی دن میں شامل کر دیا گیا، مینا کو پلٹ جانا اسی دن میں شامل کر دیا گیا۔ ڈھیر ساری عبادتوں کو ایک ہی دن میں خاص کر دیا گیا۔ سارے سال کے کسی دن کو اعزاز حاصل نہیں جو دن 10 ذی الحجہ کو حاصل ہے، اسی لیے سال کا سب سے بڑا مبارک اور بڑا دن ذی الحجہ کو کہا گیا 10۔ عزیزان ملت، یہی 10 دنوں میں یہ دن ذی الحجہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک میں حدیث مرسل درجے کی درج کی گئی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان کسی دن اتنا مایوس نہیں ہوتا، شیطان کسی دن اتنا غصہ نہیں ہوتا، شیطان کسی دن اتنا نا امید نہیں ہوتا، شیطان کسی دن اتنا بے بس نہیں ہوتا جتنا کہ 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس دن میں جب شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ آسمان سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شیطان کو دکھاتے ہیں کہ اپنے بندوں کی مغفرت جو اللہ کرتا ہے، وہ مغفرت کے معاملات دیکھ کر، وہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول دیکھ کر شیطان جتنا ملامت زدہ 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، کسی دن میں سال کے اتنا جیسے مایوس اور غمزدہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس دن کے علاوہ بدر کے جنگ کا جو دن گزرا وہی سب سے بڑے مایوس کن دن شیطان کے ہے، اس لیے کہ اللہ نے بدر کے دن ایسی چیزیں شیطان کو دکھا دی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں شیطان کو کیا دکھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا شیطان نے نہیں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کا لشکر آسمان سے لے کر آ گئے اور فرشتوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے؟ جب وہ دیکھا بدر کے میدان سے پاؤں دبا کر بھاگ نکلا۔ اس دن جو ذلت ہوئی ہر سال 10 ذی الحجہ کو، ویسی ہی ذلت اسی کو ملے گی۔ یہ مبارک دن عزیزان ملت، یہی دنوں کا جو آغاز انشاءاللہ آج کی مغرب سے غالباً ہوگا ہمارے اس شہر کے اندر۔ عزیزان ملت، یہ 10 دنوں میں پاک اور صاف رہنے کی تلقین کر دی گئی ہے، اسی لیے اپنی جو سو ناف کے بال صاف کر لینا، اپنے بغل کے بال صاف کر لینا، اپنے ناخن وغیرہ نکال لینا، اپنے سر کے بال جو سو منڈانا ہے منڈا لینا، اپنی مونچھوں کو ترشوا لینا۔ کسی جو سو 10 دن میں جو آدمی قربانی کی سنت رکھتا ہے اس کے لیے بال کاٹنا یا ناخن کاٹنے کو منع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے اس قسم کی جو 10 دن میں تم کو پابندی میں رکھیں گی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کیا 10 دن جو سو ناپاک رہنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں، یہ 10 دن پاک رکھنا تم کو مقصد ہے کہ اسی لیے آج تم پاکی صافی اختیار کر لو۔ اگر آج پاک صاف ہو جائے گے، آنے والے 8-10 دن تب تم کو ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ بال کاٹنے کی ضرورت پڑے گی۔ عزیزان ملت، 10 مبارک دن ہے جن کی جو سو چند برکتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا حصہ عنوان کا جنم دیے ہے یہ 10 مبارک دن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 10 مبارک دن کے 4 بڑے پیغام ہیں۔ علماء کرام عزیزان ملت، آپ کے سامنے ڈھیر ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں آپ کے سامنے 4 بنیادی پیغام اس جو سو 10 دن کے رکھنے کے لیے۔ عزیزان ملت، یہی وہ دن تھے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم سے شیرخوار بچے کو، جس کی عمر تفسیر آسن بیان میں غالباً 13 سال بیان کی گئی ہے، اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اس عظیم الشان قربانی کے لیے آگے بڑھے تو شیطان اس راستے میں آ کر ان کو ایک انسانی شکل میں بھٹکانے لگا کہ کس خیر کے راستے کی طرف جا رہے ہو ابراہیم، اس راستے کی طرف کیوں جاتے ہو ابراہیم، اللہ کی رضا ایسی کیا مطلوب ہے ابراہیم، ہٹ چلو اس راستے سے۔ عزیزان ملت، یہ 10 مبارک دن کا سب سے بڑا اور اہم پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جس پیغام کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں، میری اور آپ کی زندگی کے ڈھیر سارے معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ 10 دنوں کے پیغام میں پہلا پیغام یہ ہے، یاد رکھیں زندگی کے ہر شعبے میں شیطان کو شکست دینا ہے، ہر معاملے میں جہاں وہ بہکا دے شیطان کو شکست دینا ہے۔ یہی وہ مبارک دن جہاں اس مینا کے میدان میں 10 ذی الحجہ کی صبح سے وہ 1,000 لاکھوں جو سو حاجیوں کا مجمع، جہاں جہاں دنیا بھر کے کونوں سے لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس مینا کے میدان سے ساری دنیا میں صدا بلند کر دی جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حق کے راستے میں آ کر شیطان نے ان کو روکا تھا، اس کو ضرب لگا کر آگے بڑھ گئے، اس کو شکست لگا کر آگے بڑھ گئے۔ دنیا کے ہر چپے سے جانے والا آدمی وہاں
اس دن کنکری مار کر دنیا میں اعلان کر دیتا ہے یاد رکھو تمہاری زندگی میں، تمہاری نماز میں، تمہاری قربانی میں، تمہاری عبادتوں میں، تمہارے شادیوں میں، تمہارے ولیموں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے معاملات میں شیطان جس ڈگر آ کر تمہیں ستائے گا، جس طرح اللہ کے خلیل نے، اس کے معصوم بچے نے، اس کی اس بیوی نے شیطان کو اس دن شکست دے دی. ارے ایسی شکست کہ جس کی کامیابی کا ڈنکا ہر سال 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے. ارے ایسی زبردست شکست شیطان کو دی کہ قیامت تک ان کے اس کامیابی کا جھنڈا اللہ تعالیٰ ہر امت مسلمہ کے سر پہ لہرا چکا ہے کہ قیامت تک ویسی شکست تم کو بھی شیطان کو دینا ہے جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو شکست دی تھی. شکست خار کر دینا ہے زندگی کا. ان 10 مبارک دن کا پہلا پیغام مدیدان ملت، شیطان کو ہر شعبے میں شکست دے دو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا سجدہ کر، بولے نہیں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے کہا چلا جا، اس نے کہا مجھے مہلت دے دے، قیامت کے دن تھی، سب سے بڑی غلطی کر لیا. اللہ سے مانگا، اللہ نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. اس نے کہا مہلت دے دی تو نے پروردگار میرے، اب دیکھتا چلا جا میں تیرے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس نے کہا اے میرے پروردگار میں تجھ سے مہلت مانگ چکا، تو نے مہلت عطا کر دی. وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو اب گمراہ کروں گا، آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، نماز کے وقت ان کے آڑے آ جاؤں گا، زکوٰۃ کے وقت ان کے آڑے آ جاؤں گا، روزوں کے وقت ان کے آڑے آ جاؤں گا، صدقے خیرات کے راستے میں ان کے لیے آڑے آ جاؤں گا. جب یہ نیکی کو نکلیں گے تو آڑے آ جاؤں گا، نکاح آسان کرنے کی پلاننگ کریں گے تو آڑے آ جاؤں گا، ولیمہ آسان کرنے کی پلاننگ کریں گے تو آڑے آ جاؤں گا، داڑھی چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو آڑے آ جاؤں گا، ٹخنے کے اوپر پینچے رکھنے کی کوشش کریں گے تو آڑے آ جاؤں گا، آنکھوں کے اوپر کے بال بنانے کی کوشش کریں گے تو آڑے آ جاؤں گا. ان کے ہر سیدھے راستے پر جا کے بیٹھ جاؤں گا. یہی کیا تھا جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے معصوم بچے کی قربانی کے لیے. وہی سیدھے راستے پر آڑے آ گیا، کہا ابراہیم رک جا اس قربانی سے، اٹھا کے ایسی شکست دی کہ قیامت تک مثال اللہ نے بیان کر دی. یہ سیدھے راستے پہ آئے گا، یہ تمہارے سیدھی جانب سے آئے گا، یہ تمہارے بائیں جانب سے آئے گا، یہ تمہارے سامنے سے آئے گا، یہ تمہارے پیچھے سے آئے گا. خبردار اس کو شکست دینا، یہ تمہارا دشمن ہے. کیا کہا؟ اے اللہ پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کے ان کی اکثریت کو ناشکری پائے گا. اکثر پہ حملہ ہے شیطان کا، اکثر پہ ہر راستے میں بیٹھے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو سو دوسری بات بیان کرتے ہیں سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل آیت نمبر 60 اور 65 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹھا ہر راستے میں روک رہا، پھر یہ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم سے مہلت مانگتا ہے، ہم نے تجھے مہلت دے دی. اے شیطان کیا کرے گا؟ تو یہ کرے گا ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں بہکا لے. کس سے؟ اپنی آواز سے. علماء کرام نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا بہکا لے اپنی آواز سے، تو علماء کرام نے کہا یہ آواز میں میوزک شامل ہے، یہ آواز میں گانے شامل ہے، یہ آواز میں گالی شامل ہے، یہ آواز میں جو سو ہر وہ چیز شامل ہے جس سے آگ لے سو خالی میلوڈیس وائس سے بہکتے چلے جا رہے ہیں. آواز سے اپنی بہلا دے جیسے بہلا سکتا ہے. اور یاد رکھ کس سے بہلاتا ہے؟
اپنی آواز سے بہلا لے اور اپنے سوار پیادن پر چڑھا دے. تیرے جتنے چیلے دنیا کے اندر ہیں انسانوں کی شکل میں سب کو لگا دے. تیرے چیلے جتنے جنات کی شکل میں سب کو لگا دے. کسی کو پاپ سٹار کا نام دے دیا, کسی کو راک سٹار کا نام دے دیا, کسی کو لافٹر سٹار کا نام دے دیا, کسی کو کامیڈی سٹار کا نام دے دیا. تیرے جتنے چیلے چپاٹے لگا سکتا ہے دنیا میں لگا کے بہکا لے, دیکھ پھر انجام کیا ہونے والا ہے. پھر اللہ نے کہا کیسے کر, اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا, یعنی مال سے بہکا دے, حرام کمانے کے طریقے بتا دے, سیونگ ڈپازٹ سے سود نکالنا بتا دے, چٹھیوں کا سود کھانا بتا دے, فکس ڈپازٹ کا سود لوٹنا بتا دے, چٹھیوں کے پیسے لوگوں کے ہڑپنا بتا دے. تو بتا دے لوگوں کی زمین ہڑپنا, بتا دے لوگوں سے قرضہ لے کے لوگوں کا مال ہڑپنا. دیکھ تو لوگوں کو حرام راستے سے مال کھانا سکھا, اور کیا کر, اولاد کے معاملے میں ان کو گمراہ کر دے, حرام طریقے سے اولاد نکالنا ان کو سکھا دے, سیروگیٹ بیبی کے نام پر ان کو بچے نکالنا سکھا دے, زنا کر کے بچے پیدا کرنا ان کو سکھا دے. تو کر ان کی مدد, پھر کیا ہونے والا ہے دیکھ, اور چڑھا دے. اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے. کئی مسلمان جو اس میں گھوم رہے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ اگلی فوری آیت نمبر 65 میں عزیزان سن لو. مایوس ہونا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. اے مردود یاد رکھ, تیرا بس میرے مومن بندوں پہ نہیں چل سکتا, تو میرے نیکوکار بندوں کو نہیں بہکا سکتا, تو پرہیزگار بندوں کو نہیں بہکا سکتا. یاد رکھ اس لیے نہیں بہکا سکتا, اللہ ان کا وکیل ہے, اللہ ان کا کارساز ہے. تو بہکاتا ہے وہ اللہ کی دوستی کے دیوانے ہیں. تیرے سامنے مثال ہے, تو نے ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی, وہ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ہے, اللہ کا دوست تھا, اللہ نے اس کو بچا لیا. مومنوں پہ زور نہیں چل سکتا, جہاں بہکا سکتا ہے بہکا لے, لیکن مومنوں پہ زور نہیں چل سکتا. لہذا ملت دین کو تھام کے رہیے, صبح و شام کے اذکار تھام کے رہیے, انشاءاللہ شیطان نہیں بہکا سکتا. اللہ کی جو سو مدد اگر باندھ لیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بہکا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں, دیکھو زمین پہ پہلا جوڑا بھیجا گیا, تمہارے والد بھیجے گئے, تمہاری والدہ بھیجی گئی. سنو, ان کو ایک چھوٹی سی بات سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا, جنت کے اندر رکھا گیا, کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ ابلیس وہاں آ گیا, کہنے لگا کہ جو سو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی. آدم کو جو سو بہکا دیا. اللہ نے نصیحت کر دی اس پہلے واقعے سے, دیکھو انسان تمہاری فطرت میں ایسی بات ہے کہ شیطان کے بہکانے سے بھٹک جاؤ گے. وہ خواب کے ذریعے گمراہ کر سکتا ہے, وہ جو سو وسوسوں کے ذریعے گمراہ کر سکتا ہے, وہ کسی بھی بری چیز کو اچھے انداز میں تمہارے سامنے پیش کر کے گمراہ سکتا ہے. لیکن اللہ نے نصیحت کر دی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہہما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یاد رکھو آدم کی اولاد, کہیں شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں گمراہ کر دیا تھا اور ان کے لباس ان کے بدن سے نکال دیے تھے. خبردار ہو جاؤ, وہ ایسی ایسی چالوں سے آتا ہے, کبھی مجبوری کا نام لے کر آ جائے گا, کبھی خواہش کا نام لے کر آ جائے گا, کبھی جو سو بیوی کی مسکراہٹ کا بہانہ لے کر آ جائے گا, کبھی بچوں کے فیوچر کا نام لے کر تمہارے پاس آ جائے گا, کبھی تمہارے زندگی کا سکون کا نام لے کر آ جائے گا. خبردار, ایسے ایسے طریقوں سے تم کو بہکانے کے لیے آئے گا, اس کے چال میں ہرگز نہ پڑنا. اپنی استطاعت کو دیکھ لینا مالی, اپنے دینی مزاج کو دیکھ لینا, اور اللہ کے دین کو چمٹے رہو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ ظالم انسانیت کو جتنا دنیا میں بہکا سکتا ہے بہکا لے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ دے رہے ہیں ابھی سے ہی قیامت میں یہ اسپیچ دے کے ہٹ جائیں گا. سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ اس کی آخری تقریر جو دینے والا ہے, اس کے بعد جائیں گا جہنم میں. وہ آخری تقریر سنیے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے بتا دیا اس ظالم کے آخری کلمات, سمجھ لو نے کیا کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قیامت کے دن جب وہ آخری تقریر کے لیے کھڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا سارے جہنمی جہنم میں جنتی جنت میں، جب اللہ قیامت کا دن برپا کر دے گا تو اس وقت شیطان کہے گا اٹھ کے اپنی لاسٹ فیئرویل تقریر کیا کہے گا؟ یہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے کے سارے کی میں نے خلاف ورزی کر دی. سنو، میرا تم پر کوئی وزن نہ تھا مگر یہ کہ میں تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دی. میں تو بھٹکایا بیوی سے لڑ، میں تو بھٹکایا بھائی سے لڑ، میں تو بھٹکایا بھائی کا مال قبضہ کر، میں تو بھٹکایا بہن کا مال قبضہ کر، میں تو بھٹکایا سود لے لے، میں تو بھٹکایا تھا، میرا کچھ زور نہیں تھا. بس تم نے میری بات مان لی، تم نے حرام اپنا لیا، تم نے ظلم کر لیا، تم نے قتل کر دیا، تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے روزہ چھوڑ دیا، تم نے قرآن نہیں سمجھی، تم نے حدیث نہیں سمجھی، تم نے علماء کی عزت نہ کی، تم نے دین کی قدر نہ کی. اس کا کام بہکانا تھا، انہیں کر دیا، تم نے لبیک کہہ دی، بس بری ہو جائیں گا. میں تو جانتا بھی نہیں تھا تم میرے ساتھ شرک کرتے تھے، بس بری. لاسٹ اسپیچ منہ بند، ہمیشہ جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار، تیری پناہ میں لے لے اور اس بات سے مجھے بچا لے پروردگار کہ شیطان میرے اندر وسوسے ڈالے، اور اس سے بھی بچا لینا میرے پروردگار کہ وہ میرے قریب آ کے مجھے گمراہ کرے. یہ دعا ہمیشہ جو سو پڑھتے رہیے. پہلا پیغام. دوسرا پیغام عزیزان ملت، یہ مبارک 10 دنوں کا وہ عزیز مبارک سب سے زمین کی میں سما اعلیٰ ترین انسانوں میں قربانی کی جو مثال پیش کی. دوسرا پیغام ان مبارک 10 دنوں کا عزیزان ملت، ہر نفس امارہ کی قربانی یہ پیغام ہے، ہر جس و خواہش کی قربانی اس 10 دنوں کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کاٹ کے پھینک دینا، یہ 10 دنوں کا مطالبہ ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام عزیزان ملت، وہ اسماعیل علیہ السلام عزیزان ملت، ایسی عظیم و شان قربانی کی مثال جو 10 دنوں کا دوسرا پیغام ہمارے سامنے ہے. سورہ صافات کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب هب لی من الصالحین. مانگے اللہ کے خلیل ابراہیم السلام، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایک بردبار اولاد عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے دے دیا بردبار اولاد ابراہیم تم کو، اور جب وہ اولاد بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچی، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پوچھا باپ نے، بیٹے میں نبی ہوں، خواب آ چکا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے، فانظر ماذا ترى، میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا معاملہ ہے، اس خیال ہے، اس معاملے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا تو کٹنے تیار ہے؟ میں کاٹنے تیار ہوں. بیٹے نے جواب دیا. عزیزان ملت، قربانی کا جذبہ یہ 10 دنوں کا پیغام ہے. آپ یاد رکھ لیجئے، اولاد کی تربیت یہ 10 دنوں کا پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے جس کی عمر 9 سے غالباً 13 سال کے درمیان تھی، کیسی تعلیم دے کر رکھی، کیسا تقویٰ سکھا کر رکھا، کیسا دین سکھا کر رکھا، کیسا اللہ کی اطاعت سکھا کر رکھی، کیسے رسول کی اطاعت سکھا کر رکھی، کیسے باپ کی اطاعت سکھا کر رکھی. بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ کا رب اگر آپ کو حکم دیتا ہے میری گردن پہ چھری چلانے کے لیے، میں تیار ہوں، بس آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں اللہ کے لیے کٹنے تیار ہوں، آپ اللہ کے لیے کاٹ دینا. دونوں تیار ہوئے.
فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ آنکھ کے بل لٹا دیا، آنکھیں زمین پر ہے، ماتھا زمین پر ہے، اللہ کے لیے جو تو چھری چلنے والی ہے۔ ادھر جبریل علیہ السلام کو حکما، اے جبریل اتر پڑو اس زمین پر، ہمارے وہ مبارک بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ اس زمین پر اتر پڑو جہاں قربانی کے لیے کاٹنے کٹنے تیار ہو گئے، اللہ کی رضا کے لیے جو سو بس بے پرواہ ہو گئے، اتر پڑو جبرائیل جنت سے دنبا لینا، اس مقام پہ پہنچ جانا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے دنبا لیے تکبیر کہتے ہوئے اترے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جس کے ہاتھ میں چھری ہے اٹھا کر دیکھی جبرائیل کرام کی طرف کہ تکبیر بیان کرتے ہوئے کون آ رہا ہے، جیسے دیکھا جبرائیل کو تحلیل بیان کرنے لگے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام جو ماتھے کے بل لٹے ہوئے باپ کی آواز سنی، جبرائیل کی آواز سنی، اٹھا کر کہا، تحمید بیان کرنے لگے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تکبیر، تحلیل، تحمید، یہ تینوں کی سنتیں۔ کیا آواز دی اللہ نے، کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ارے ہم تو ندا لگا دیے جی ابراہیم، قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، ارے ہم تو محسنین کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ کیا کارنامہ کیے تم، کیا قربانی کی مثال پیش کیے۔ عزیزان ملت، آج دنیا کے اندر معاملات داری میں ایسے ایسے پھنسے ہوئے ہیں، داڑھی چھوڑنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں یارو، داڑھی چھوڑنے کے سوچنا پڑ رہا، زندگی گزرتے چلے جا رہی، شادیاں ہوتے چلے جا رہے، بچے پیدا ہوتے چلے رہے، بچوں کے شادیاں ہوں گے، لیکن آج تک تم کو اتنی قربانی نہیں ہو سکی کہ تم اپنی جو سو چمڑی کی قربانی دے سکو، کہ تم اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا سکو۔ یہ کیسی بات ہے؟ کیا ہر سال یہ قربانی کا واقعہ آنا کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ عزیزان ملت، یہ مثال قرآن مجید میں بیان کرنا کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ ارے عورتوں کے لیے اپنی قربانیاں دے دینا ان معاملات سے جس نے شریعت میں حرام قرار دے دیا، مردوں کے لیے ان باتوں کی قربانی دے دینا جو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اب کس چیز کی مثال کے انتظار میں؟ کون سے رسول آنے والے ہیں، کون سے نبی آنے والے ہیں، کون سی کتاب آنے والی ہے؟ اب کوئی رسول آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی امت آنے والی ہے۔ اب آئے گی تو بس حساب کتاب کا دن آئے گا۔ کب تک؟ کون سے جو سو دھن میں زندگی گزر رہی صاحب، کون سے؟ کب ماحول بنائیں گے گھر کا؟ کب آپ کی زندگی کا مزاج سدھریں گا؟ آج اس مسجد میں آ کے الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے، کئی چہرے عزیزان ملت معذرت کے جاؤں گا جیسے تھے 6 سال پہلے آج بھی ویسی ہے۔ ارے کب تک؟ کیا ہر سال تمہارے گھر پہ دستک نہیں دیتے؟ کیا قربانی کا واقعہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شخص بیٹھا، اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، بائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں چھوڑ سکتا، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کبھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ صحابہ نے کہا وہ کبھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے سیدھے ہاتھ سے تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے تیرے تکبر نے روک دیا تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے۔ ارے تمہارے چہروں میں، تمہاری نیتوں میں، تمہارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ تم داڑھی چھوڑ سکتے، تمہارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ تم پیچے ٹخنوں کے اوپر رکھ سکتے، تمہارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ تم آنکھوں کے اوپر کے بال بنانا چھوڑ سکتے، تمہارے ایمان میں اتنی طاقت ہے تم شادی سادگی سے کر سکتے، لیکن اگر رکتے ہو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ تمہارا کبر ہے، یہ تمہارا تکبر ہے۔ تم اللہ کے دین سے بہتر تمہارے خاندان کو سمجھتے، تم اللہ کے دین سے بہتر اپنی شان کو سمجھتے، تم اللہ کے دین سے بہتر اپنے الفاظ کو سمجھتے، تم اللہ کے دین سے بہتر تمہارے اپنے خاندانی مزاج کو سمجھتے۔ یہ تمہارا تکبر ہے، یہ بہانے بازی بند کرو، یہ بیوی بچوں کے بہانے بند کرو، یہ کبر ہے، اس مسجد سے تم نوٹ کر جاؤ، یہ تمہارا تکبر ہے جو تم کو حق کے راستے سے روکتا ہے۔ یہ تکبر چھوڑنا یہ 10 دن کا پیغام ہے دیدان ملت۔ اپنے کبر کو چھوڑ دے، اپنے تکبر کو چھوڑ دے، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دے، اپنی ریا کو چھوڑ دے، اپنے اخلاص کو اپنا لے، عاجزی کو اپنا لے، انکساری کو اپنا لے، اللہ کے لیے عاجز ہو جائیں۔
بولنے والے بولتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے. ہر سال یہ 10 ذی الحجہ آتے رہے گی، جاتی رہے گی. اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں بہتر بات ہے. نہیں تو تم اپنی دھن میں رہو، تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست. غریب اپنے حال میں مست ہے، غریب اپنے ہاتھ میں مست ہے، لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ اٹل ہے. اس دین میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تم اگر عمل نہیں کرتے یہ دین برقرار ہے، تم عمل کرتے ہو یہ دین برقرار ہے. یہ دین میں کبھی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ دین کا جو احساس ہے، یہ دین کا جو انداز ہے، یہ دین کا جو جزو ہے، یہ دین کے اندر جو مزہ ہے وہ برقرار رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر اس دین سے تم لطف حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں جو سو آسانی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، بنا تبدیل شدہ دین تمہارے سامنے موجود ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرو، دین کبھی تبدیل ہونے والا نہیں. دوسرا پیغام، قربانی تکبر کو کاٹ کے پھینکو. پہلا پیغام شیطان کو شکست، دوسرا پیغام قربانی، تیسرا پیغام عزیزان ملت اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی. اللہ کی شکر گزاری کا حق ویسے ہو جیسا کہ کرنے کا حق ہے. انہی 10 ذی الحجہ کے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی مبارک دنوں کے درمیان میں لوگوں کو نصیحت کر دی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اے حجاج کرام جو اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہو، مینا کے میدان میں جب قربانیوں سے فارغ ہو جاؤ، جب 10 ذی الحجہ کو پلٹ کر آ جاؤ، انہی 10 دنوں میں تمہاری شروعات ہونے والی ہے. جب فارغ ہو جاؤ گے حج کے مناسک سے، اے حجاج بیت اللہ، اے اللہ کے بندو جان لو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. اور کیا کہا؟ اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا کا ذکر جیسے کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اپنا مزاج ایسا ہے آج، ہر کامیابی کے کام میں اللہ کی حمد، اس کی تحمید، اس کا ذکر کم ہو گیا، کرنے والوں کا زیادہ ہو گیا. کیا تقریر دی مل صاحب؟ اشدہ، کس کا؟ اشدہ کے ساتھ زبردست طریقے سے ذکر کس کا ہو؟ اس ذات کا، اس ہستی کا ہو. ارے تقریر دینے والا کیا تقریر دے، اس کی زبان میں کیا طاقت، اس کے الفاظ کا بناوٹ کیا طاقت، جب تک کہ اللہ کسی بات کی رہنمائی نہ کر دے. مسلمانوں کا مزاج آج یہ ہو گیا، گھر بنائے، ایسا انجینئر گٹا صاحب ہمارے کو چھوٹی جگہ میں اتنا بڑا بنا کے دے دیا. ارے اللہ کی تحمید کہاں گئی، اللہ کی تحلیل کہاں گئی، اللہ کی تکبیر کہاں گئی، اللہ کی تسبیح کہاں گئی؟ بچہ پاس ہوا بغیر ٹیوشن کے پاس ہوا صاحب ہمارا بچہ، دن رات ایک کر دیا. ارے اللہ کی تحمید، اشدہ اس کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کا جو سو اللہ کا، اس کے بندے کا ذکر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. ولیمے کی دعوت دیتے، کھانا کھا کے ہاتھ دھو کے اٹھتے، ٹھہر جاتے دربان دکان، کیسا پکا بھائی؟ کیا پکا سا، شکریہ. ارے بہت زبردست باورچی کو لائے، حمد بیان نہیں ہوتی. تم تمہارے ولیموں کے کھانوں پہ باورچی کی تعریف بیان کرتے، تم تمہارے گھر کی بناوٹ پہ انجینئر کی تعریف کر رہے ہیں، تم تمہارے بچے کی کامیابی اپنے جو سو بچے کی جو سو تعریف کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے ملت؟ اللہ کی حمد، اس کی ذکر، اس کی تحمید کو بھول رہی امت ہے. ہر معاملے میں کم ہو رہا اور لوگوں کی واہ واہ چل رہی. انداز تو اپنا ایسا ہو گیا، چھپے الفاظ میں اپنی تعریف کر لیتے. میں ایسا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچھا ہوا. کیا کرے بھائی آپ، واہ. چھپے الفاظ میں اپنی تعریف سننے کی عادت ہو گئی، چھپے الفاظ میں اپنی واہ واہ کرنے کی عادت ہو گئی. اللہ کی تحمید بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ 10 دن پیغام دینے والے عزیزان ملت، جس طرح یہ 10 دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی ثنا، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی تبدیل، اس کی تسبیح، اس کی تحمید بیان ہو. زندگی کے ہر کامیابی کے شعبے میں اللہ کی تحمید بیان ہو. عزیزان ملت، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
سب سے بلند ذکر اللہ کا ہے، اس کو مت بھولنا۔ چوتھا پیغام عزیزان ملت کیا ہے؟ چوتھا پیغام ان عزیز مبارک 10 دنوں کا، وہ ایک مسلمان کا مسلمان سے رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذی الحجہ کے 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے حج کے زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے اور پہلا حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی کی طرف بڑھتے ہوئے چلے اور 10 ذی الحجہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواریوں پر تھے پوچھا ہے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش ہو گئے تو صحابہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام بدل دینے والے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ یوم النحر نہیں ہے؟ 10 تاریخ تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے شک یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بڑے آگے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، اے میرے صحابہ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر سوال کیا، اے میرے صحابہ کی جماعت کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ مکہ مکرمہ ہے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 دن کا عظیم الشان پیغام عزیزان ملت ہر مسلمان عورت کے سامنے رکھ دیا، ہر مسلمان مرد کے سامنے رکھ دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ کہا ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کی عزت ایسے ہی مقدس ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کی عزت ایسے ہی مقدس ہونی چاہیے، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ایسے ہی مقدس ہونی چاہیے جیسے تمہارے قریب ذی الحجہ مقدس ہے، جیسے تمہارے قریب یوم النحر مقدس ہے، جیسے تمہارے قریب یہ مکہ شہر کی عزت ہے، ویسے ہی تمہارے قریب ایک مسلمان کی عزت ہونی چاہیے۔ مکے کی گلیوں میں جا کے آپ گالی دیتے ہیں، اس جگہ کی جیسی عزت ہے ویسی عزت مسلمان کے قریب مسلمان کی ہو۔ اس ذی الحج کے مہینے عزیزان ملت 10 دن ناخن بال کاٹنے سے ہم احترام کرتے، یہ برکت والے دن ان کے جیسے مقدس ہم مانتے ویسی مقدس ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کی جان، اس کی آبرو، اس کا مال، ہر چیز ایسی مقدس ہونی چاہیے۔ دھجیاں اڑا دیں، دھجیاں۔ مسلمانوں کا مزاج تو یہ ہو گیا، خوشی دکھی دوسرے مسلمان کی اف، اور اگر کسی مسلمان کی برائی دکھ گئی تو دیکھ رہے ہیں یہ ہے اہل حدیث، یہ عالماں کہتے، سلفیاں کہتے، یہ ہے، یہ 2 مزاج بن گئے۔ اچھائی دکھی تو اف، اور برائی دکھی تو ڈھینڈورا مار کے واٹس ایپ میں دنیا بھر میں سیکنڈوں میں بھیج دینا۔ علماء کو نے بخشری قوم، تم کہیں کے نہیں رہتے، یاد رکھو اگر اس قوم کے امت کے علماء پہ اگر انگلی اٹھائیں گے، شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ جو اس وقت کے جیت ٹاپ لیول کے اسکالرز میں، انہوں نے کہا کہ دعات کی وہ لوگ جو دین اسلام کا پرچار کرتے ہیں، ان کے اندر اگر عقیدے کا بگاڑ دکھے، اگر یہ غلط کام کا پرچار کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دو، اس لیے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کرو گے پھر علم چھپانے کے برابر یہ معاملہ ہوگا، اور علم چھپانا گناہ ہے، آگاہ کر دو۔ لیکن عزیزان ملت کسی کی برائی کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی کے عیب اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی کی برائی چاہے چھوٹی ہو یا بری ہو بڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اے لوگو یاد رکھو جو کوئی شخص دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے، جو کوئی شخص دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آخرت میں اس کی ایک مصیبت کو دور کر دینے والا ہے۔ اے شخص یاد رکھو مسلمانوں کی جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اسی بات میں کہا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی مالی مصیبت کو دور کر دے، کسی مسلمان کی مالی مصیبت کو دور کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مصیبتوں کو دور کر دینے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت سن لو، جو کوئی تم میں سے کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا، کسی مسلمان کی ایک برائی چھپائے گا، اس کی گندی بات کو چھپائے گا، اس کے گناہ کو چھپائے گا، یاد رکھو اللہ دنیا میں بھی تمہاری برائیوں کو ڈھانک دے گا اور آخرت میں بھی تمہاری برائیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کیسی عزت ہو، جیسے ذی الحج کے مہینے کی عزت ہمارے قریب ہے، جیسے یوم النحر کی عزت ہمارے قریب ہے، اور جیسے مکہ شہر کی عزت ہمارے قریب ہے، ویسی عزت ہونی چاہیے ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کی۔ مزاج بدلیے، برائیاں دیکھ رہے ہیں تو اچھال رہے ہیں، خوشیاں دیکھ رہے ہیں تو نظر لگا رہے ہیں۔ بہت کمالیے، خالی اتنا آپ کا بولنا ہی کافی ہے، اتنا بولنا کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا جتنے لوگ انتقال کر چکے 1/3 ان میں کی موت صرف نظر کی وجہ سے ہوتی ہے، نظر کی وجہ سے مر جاتا آدمی۔ نظر سے بچو جو صحت مند کو قبرستان پہنچا دیتی ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے نکلے، پہاڑی علاقے کو پار کیا، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے، غسل کرے تو عامر رضی اللہ عنہ ان کی پیٹھ کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کتنا خوبصورت یہ ہے، کتنی گوری چمڑی اس کی ہے، ارے کسی کنواری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت سہل دکھتا ہے۔ یہ کہنا تھا، زمین پہ گر گئے اور سر تک اٹھانے نہیں آ رہا ہوں۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے لیے کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا چہرہ تک نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کسی آدمی کو ایکیوز سمجھتے ہو اس معاملے میں، کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر نے ان کو گھور کر یہ بات کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا عامر سختی سے یاد رکھ لو، کیوں تم اپنے ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ جب تم دیکھو تو اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور کسی کے اندر اچھائی دیکھو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، بارک اللہ کہو، اللہ کی حمد بیان کر لو، ماشاء اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ پھر کہا عامر سے کہ عامر وضو کرو، پیر دھو، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پیر کو دھو، اس کے بعد جو تمہارے وضو کا جھوٹا پانی ہے وہ جھوٹا پانی سہل پہ ڈالو، جب سہل پہ ڈالا گیا تو وہ اٹھے۔ یہ نظر کا ایک قسم کا علاج بھی ہے، جب پتہ چل جائے کہ اس شخص کی نظر لگی اس کو وضو کروانا، اور وضو کا جو جھوٹا پانی ہے وہ پیٹھ کے پیچھے سے، سر کے اوپر سے اور سامنے سے ڈالنا، یہ نظر کو توڑنے کا علاج رسول اللہ نے بتایا۔ عزیزان ملت، مسلمانوں کے اندر خوشیاں دیکھیں تو ان کے لیے برکت کی دعا کریں، ان کی برائی دیکھیں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیے۔ 4 پیغام عزیزان ملت مبارک دن کے، شیطان کو شکست دینا ان 10 دنوں سے سیکھ لیجیے۔ دوسری چیز قربانی کا جذبہ ان 10 دنوں سے سیکھ لیجیے، اپنے تکبر کو کاٹ کے پھینک دو جو حق کی طرف آنے سے روکتا۔ تیسری چیز اللہ کی حمد بڑائی زیادہ ہو، انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں، انسان تو جو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی شخص نے نیک کام کیا اور لوگ اگر اس کی تعریف کریں تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں اگر آدمی اچھا کام کیا لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ مومن، لفظ مومن ہے، یہ مومن بندے کے لیے خوشخبری ہے، لیکن خوشخبری مل گئی تو تکبر میں، گھمنڈ میں، ریا میں نہیں آ جانا، عاجز انکساری اپنا لینا۔ اور چوتھا پیغام یہ آخری کہ مسلمان کی عزت ویسے ہو جیسے ذی الحج کے مہینے کی، جیسے یوم النحر کی، اور جیسے مکہ شہر کی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔